گے آج کے دن کے حوالے سے بہت سارے طلبہ جو ہے وہ آج فارغ ہو گئے جائیں گے معاشرے میں دین کی خدمت کریں گے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے یہاں دارالجامعہ دارالہدیٰ میں تقریب تھی اور الحمدللہ آپ موجود تھے۔ یہاں بہت سارے قوم کے بچے عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے، حافظ بنے، ان کی دستار بندیاں ہوئیں اور بہت سے علماء اور تمام طبقات کے لوگ، جس میں سرکاری ملازمین بھی ہیں اور ان میں تاجر برادری والے بھی ہیں اور بھی وکلاء، سب ہر طبقے کے لوگ اس میں اور اس طرح کے ہزاروں اجتماعات اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں بلا مبالغہ۔ یہ دینی مدارس الحمدللہ یہ قوم کی ایک امانت ہے ہمارے پاس، اور اس میں قوم کی تربیت ہو رہی ہے، قوم کے بچوں کے ان کے تربیت کرتے ہیں۔ اور ہمارے دو جہان ہیں، ایک ہماری دنیا کی زندگی ہے جس کو دنیا کہتے ہیں، اور ایک ہماری آخرت ہے، اور یہاں بھی ہم اچھے رہیں، زندگی اچھی ہو، دینی اداروں میں اس کی بھی تربیت ہے، اور پھر مرنے کے بعد جو ابدی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی آخرت کی، اس کو بھی وہ یہ باقاعدہ اصلاح کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ اور ایک ہمارا یہ وجود ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے، یہ ڈھانچہ ہے جو سامنے ہمارا نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے ظاہری آنکھیں، بدن، یہ بدن ہے اور اس کے اندر ایک روح ہے، دونوں چیزوں کا نام آپ انسان سمجھ لیں۔ تو ہمارے ان اداروں میں جہاں ڈھانچے پر نظر ہے کہ بھئی یہ حلیہ اچھا رہے، خوبصورتی آئے، صحت رہے، کیونکہ اسلام نے اس کا بھی باقاعدہ تعلیمات ہیں، ہمارے قرآن پاک میں بھی اس کی تعلیمات ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی ہیں، ہمارے جتنے دینی درس پڑھایا جاتا ہے اس میں اس بدن کے لیے بھی حفاظت، برکت اور ترقی کا سب کچھ موجود ہے۔ لیکن ایک اس کے اندر اصل انسان روح ہے، جب وہ روح نکل جائے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ انسان چند گھنٹوں میں 6 فٹ قبر میں چلا جاتا ہے۔ آج دنیا میں اس پر ڈھانچے پر تو محنت بہت ہے، لیکن جو اصل انسان ہے روح اس سے غافل ہے، اور اس روح پر کہیں بھی کسی ادارے میں سوائے ہمارے مدارس کے محنت نہیں ہوتی۔ تو گویا ہمارے ہاں دین دنیا دونوں ہیں۔ اور آپ دیکھیں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی کوئی خدمت نہیں کرتے، آپ نے دیکھا کہ اس ادارے کے تحت یہاں ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر وہ موجود ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور یہ اپنے علاقوں میں بھی ان کے بھائی اور یہ آپ کے علم میں ہے، کنویں لوگوں کے لیے کھود رہے ہیں، اور کیا سے کیا۔ خود میں ہوں مثلا، ہمارا ادارہ ہے جامعہ دارالعلوم زکریہ، الحمدللہ وہاں یہ علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور وہاں پر یہاں بھی آپ نے دیکھا بچے نے انگریزی میں کتنی مزیدار تقریر کی۔ ہمارے بچے یہ بھی ہے، سائنس یہ چیزیں ہیں ہمارے ہاں، لیکن ہمارے ہاں اصل جو مقصد ہے وہ ہے کہ ہم ایسے فضلاء تیار کریں جو قوم کی دینی رہنمائی اور دنیاوی بھی کریں، دونوں۔ کہ مدارس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اس میں کیا کہیں گے؟ مدارس میں کیا اصلاحات کریں گے؟ اصلاحات تو ان کی ضرورت ہے۔ مدارس میں وہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مدارس میں ڈاکٹر پیدا کیے جائیں تو یہ غلط ہے۔ اگر وہ انجینئر، یہی مطالبہ اگر کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی سے جا کے کرے کہ آپ بھئی ان سے کہیں کہ جی آپ ڈاکٹر بنائیں، ہم اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، یا ڈاکٹروں سے میڈیکل کالجوں میں جائیں اور ان کو کہیں کہ آپ جی انجینئرنگ کا کام کیوں نہیں کرتے، تو یہ اصلاحات کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں ہمارے اصل ضرورت، پہلے آپ سمجھیں اس قوم کو یہ ضرورت ہے مدرسے کے نہیں، ٹھیک ہے، آپ کو نکاح کی ضرورت ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے، کان میں اذان کی ضرورت ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، زندگی کا کوئی مسئلہ حلال حرام تک۔ اب سود ہمیں کون بتائے گا یہ سود حرام ہے؟ یہ تو سارا ہمارا نظام زندگی، ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ ایک جامع دین نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اسلام بس صرف عبادات نمازوں کا نام ہے، نہ، اسلام آپ کی پوری زندگی کی ضمانت ہے، پیدائش سے مرنے تک، بلکہ آخرت دونوں۔
جہان ہے. تو یہ جو اصلاحات کہتے ہیں وہ اپنی اصلاح تو کریں پہلے. ہماری کیا اصلاح کریں گے؟ مثلا ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم قوم کی وہ خدمت کر رہے ہیں اور مفت کر رہے ہیں. ہم پر کوئی حکومت کا خرچہ نہیں ہے. ذرا یہ اتنے بچے آپ نے دیکھے، قومی بچے ہیں نا، کتنی محنت ان کی تعلیم پر. ایک حافظ کتنے محنت سے بنتا ہے اور ایک عالم کتنی محنت سے یہ قوم کے لیے ہے. تو یہ اصلاحات اصل بات یہ ہے، یہ پیچھے سے کہ ایجنڈا چل رہا ہے کافروں کا. یہ ان کے غلام ہیں. یہ طالبان کی طرح نہیں ہیں. طالبان نے امریکہ کو جھکا دیا، ناک رگڑوا دیا. بھوکے پیاسے لوگ اور دنیا کے ہر آسائش سے خالی اور سارا دنیا کفر و نفاق، لیکن انہوں نے کر کے دیکھا. ان کے پاس جب حکومت آئی تھی تو کیسے اصلاحات کی تھی؟ انہیں قوم کو خوشحال کیا. اصلاحات کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو بے روزگار بنایا جائے اور قوم کو مہنگائی دی جائے، قوم کو ہر طرح اخلاقی لحاظ سے گرائے. اگر یہ اصلاحات ہیں تو یہ نہیں منظور. اگر اصلاحات کا معنی یہ ہے کہ قوم کو اچھا روزگار ہو، الحمدللہ ہمارے اساتذہ کو روزگار حاصل ہے، خوش ہیں، کم تنخواہ ہے جتنی بھی ہے. ہمارے طلبہ کو کسی یونیورسٹی کالج میں آپ نے دیکھا ان کو کچھ ملتا ہو؟ آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی اسکول میں بڑگرام میں پڑھا ہے. ہمیں تو ایک بوتل پانی کا بھی نہیں دیتے تھے. اپنے گھر سے ہم روٹیاں لے کے جاتے تھے اور کھاتے تھے. اور یہاں مدرسے میں آپ کو ناشتہ آپ کے بچے کو مل رہا ہے. چاہے آپ کا بچہ ہو، آپ داخل ہو جہاں بھی. آپ کی طرح ایک بڑا وہ جو ڈاکٹر ہے وہ عالم بنا، آپ نے دیکھا اس کو، وہ پڑھا لکھا دنیا کے لحاظ سے، اس نے بھی علم حاصل. ان کو کھانا یہاں فری ملتا رہا. جو بھی یہاں آتا ہے اس کو کھانا، تعلیم اور لباس، رہائش، ہر چیز مفت. اور یہ کیا کریں؟ اور اصلاحات کا مطلب ان کا کیا ہے وہ ابھی تک ہمیں نہیں سمجھ آئی. ان کے اسکولوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارا کوئی بچہ ٹیویشن نہیں پڑھتا. اور آپ ان سے قرآن سنیں، ابھی رمضان آئے کہ جتنے حافظ بھائی سنائیں گے آپ خود پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ٹیویشن نہیں پڑھتے. وہاں کی کمزوری یہ ہے کہ وہ ٹیویشنیں پڑھتے ہیں، ان کے اسکول نالائق ہیں. ہمارا کوئی ادارہ ٹیویشن پر نہیں ہے. یہ کتنی بڑی ہے. اخلاق میں عالی ہیں، ادب میں عالی ہے. یہاں ہمارے استاد طلباء جتنے بھی استادوں کا کتنا احترام کرتے. اور آپ کے اسکولوں کالجوں کا کیا حال ہے؟ وہاں ملتان میں ایک ایسے جوتا مارا یہ لگا استاذ کو. ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں. ہمارے جوتے یہ اٹھاتے ہیں. تو اخلاق، والدین کا ادب یہ کرتے ہیں. پاکستانی یہ ہیں سچے دل سے. تو اور یہ لوگ ہمیں کیا چاہتے ہیں؟ خرچ بھی ہم پر کچھ نہیں کرتے نا ظالم، کہ کچھ دیتے پھر ہم سے کوئی مطالبے کا. یہ سب ایجنڈا ہے. اور یہ بات یہ ذہن میں رکھیں، نہ مدرسے ختم ہوں گے، بڑھیں گے. اس وقت میری حالت یہ ہے کم از کم کہ میں روزانہ 4-5 جلسے کر رہا ہوں. ابھی میں کل لاہور، ملتان، وہاں سے کراچی سے لاہور پہنچا، لاہور میں جلسے کیے، کراچی میں کیے، پھر رات کو سفر کر کے کل پنڈی، آج اس جلسے میں شریک ہوں. ابھی اور جانا ہے. اور تو یہ مسلسل یہ مدرسے بڑھ گئے ہیں اور بڑھیں گے الحمدللہ. اور یہ ملک کے لیے بہت مفید ہیں ہر لحاظ سے. یہ خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. کچھ خواتین جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے گی اور میں جسے میری مرضی کا جو نعرہ ہے وہ لگائیں گی. اس پر کیا کمنٹس ہیں آپ کے؟ جہاں تک خواتین ہیں، خواتین میں ہماری ماں بھی خواتین میں ہے، ہماری بیوی بھی خواتین میں شامل، ہماری بیٹیاں بھی خواتین میں، ہماری بہنیں بھی خواتین میں. اگر کوئی یہ کہ ہم خواتین کے خلاف ہیں تو یہ تو ہم ماں بہن بیٹیوں کے خلاف. یہ نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا یا کسی اور نے کیا؟ اللہ سے زیادہ ہم پر کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو مسلمان سے کہتا ہوں. کافر بھی یہ مانتے ہیں. یہ حقوق جو یہ مانگتے ہیں یہودی مذہب میں بھی نہیں ہے، عیسائی مذہب میں نہیں. لیکن عیسائی اپنا مذہب چھوڑ چکے ہیں، وہ بھی داری ہو گئے ہیں، اور یہودی بھی اسی طرح آزاد ہو گئے. ورنہ اللہ نے جو حقوق دیے ہیں وہ کم نہیں ہیں. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے عورتوں کو جو حقوق دیے، زندہ درگور مشرک کرتے تھے، لڑکیوں کو گاڑتے تھے زمین. کس نے بچایا ان کو؟ اور جانوروں کو کس نے حقوق دیے؟ جانور تک حضور صاحب کے پاس جانور آتے تھے، شکایت کرتے تھے ہمیں کم کھلاتے ہیں اور زیادہ کام لیتے. حضور نے مالک کو بلا کے کہا، یہ حدیث میں ہے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ جی بس آئندہ نہیں کریں گے. جانوروں کے، اقلیتوں کے حقوق،
کافروں کے۔ اسلام ایسا ہے کہ اس میں اتنے حقوق ہر کسی کے ہیں جو اور کسی کے نہیں۔ تو یہ کون سا حق مانگ رہی ہیں؟ اگر یہ کہتے ہیں ہمارے حقوق قرآنی ہمیں اسلامی دو، اگر یہ مسلمان ہیں، ہاں اگر یہ ہندو ہیں اور یہودی ہیں تو عیسائی ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ اگر یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اسلام ہمارا مذہب ہے، دین ہے، ضابطہ حیات ہے، اس میں جو حقوق ہیں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں، آئیں میرے ساتھ مباحثہ کریں، جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کسی اور نے نہیں۔ یورپ نے تو عورت کو بازاری بنا دیا۔ میں 1 مہینہ پورا برطانیہ رہا ہوں، اور میں اگر آپ کو واقعات بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہاں انسانیت ختم ہے، معاشرہ ختم ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے ابا ہیں، دادی اماں ہیں، آپ کتنا اسلام کی برکت سے ان کو وہاں دادی اماں ماما کوئی تصور نہیں ہے، بس ذرا بوڑھا ہو گیا اپنا کام نہیں کیا، ہولڈ ہوم ہے، انسانی استبل بنائے ہوئے ہیں، اور سال میں ایک۔ کیا یہ معاشرہ آپ چاہتے ہیں؟ اور کیا یہ ہے کہ ایک عورت بے نکاحی پھرتی رہے؟ وہ تو کہتے ہیں نکاح یہ ابھی شروع ہوا، نکاح شکاح کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا وجود اور میرا اختیار، وجود اللہ کا ہے، اختیار بھی اللہ کا ہے۔ یہ سودا ہو چکا، قرآن میں ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ اللہ فرماتے ہیں مومنو تمہاری جان مال میں خرید چکا ہوں، بان لهم الجنہ، اس کے بدلے جنت دوں گا۔ اب ایک مومن کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا اختیار ہے؟ اختیار نہیں، یہ بے حیائی چاہتی ہے۔ تو جائے یورپ میں، اس کو کس نے روکا ہے؟ لیکن یہ ملک لاکھوں مسلمان بچوں بچیوں بوڑھوں نے خون دے کر حاصل کیا، اس لیے نہیں کہ یہ بے حیائی، اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ لوگوں کو آوارہ کریں گے، ان کو وہ چاہتے ہیں زنا عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، بے حیا۔ بھئی تم کیوں ایسا کرتے؟ حقوق ہیں، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، وکلاء بیٹھیں، علماء بیٹھیں گے، ہم بیٹھیں گے، جو عورت کے حقوق ہیں، اگر اسلام سے زیادہ کہیں حق ہے وہ بتاؤ، وہ بتاؤ۔ اسلام سے زیادہ کسی مذہب میں حقوق نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو کیوں اسلام کو چھوڑ کے مارے اور پھر ان جو 10 پتہ نہیں کتنی دفعہ طلاق، اور ان طلاق کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ان کے تو یارانے ہیں، وہ یہ یارانہ چاہتے ہیں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، کتا اور کتیوں کا معاملہ ہو، جانوروں کا۔ یہ انسانی معاشرہ ہے، کسی دنیا کے مہذب معاشرے میں زنا کی اجازت نہیں ہے، بے حیائی کی اجازت نہیں ہے۔ عیسائیوں نے ان کے مقابلے میں، عیسائی عورتیں مقابلے میں آ گئی، ہندو آ گئیں، انہوں نے ان پر لعن طعن کیا، اور لبرل لوگ آ گئے، وہ خلیق الرحمن، کیا نام ہے اس کا، خلیل الرحمن قمر کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس لیے کہ میں اس کو نہیں جانتا، لیکن اللہ جس سے کام لے، اور اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ یہ اس کے مغفرت کا ذریعہ بنائے، اس کے خاندان کا، اور کیا پتہ ہے اللہ پاک اس کی برکت سے۔ اور یہ ہر خلیل الرحمن کا کام ہے، مولوی کا نہیں تھا، یہ آپ کا بھی ہے۔ ایسا ہماری مائیں، ہماری ماؤں کو بے حیا بنانا چاہتی ہے یہ خبیث، اور یہ آئین کے بھی خلاف ہے، دستور کے۔ آپ جانتے ہیں کہ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ ہمارا سب کچھ قرآن و سنت کے، تو یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے؟ جب قرآن و سنت کے خلاف تو کوئی اجازت دیتے ہو؟ کل کو ایک آدمی چوری کرے گا، قانون والے پکڑیں گے، وہ کہے گا میرا وجود میرا اختیار ہے، تم کون ہوتے ہو؟ کل کو کوئی آدمی گولی مارے گا کسی کو، اور کیوں تو نے، میرا وجود ہے، میرا اختیار ہے، جو چاہوں کروں۔ یہ تو پھر معاشرہ نہ ہوا، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر اور درندگی ہوئی۔ اس لیے ہم کسی عورت ذات کے، ہم اگر عورت کے خلاف ہیں تو ہماری ماں عورت ہے، ہماری بیٹی عورت ہے، ہماری بہنیں عورت، عورتوں کے حقوق کے ہم پاسدار ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، جتنے دیندار اور علماء ہیں ان کی بیویاں زیادہ خوش ہیں، سروے کر لیں آپ، اور یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ بھی ہمارا ساتھ دو، پوری قوم اٹھے اور ان کو لگام دو۔ اور یہ وہ بے حیا ہیں، ان کا یہ بھی ہے کہ ہماری فوج کیوں وہاں کھڑی ہے، ان کا بس چلے تو فوجیوں کو بھی ہٹا دیں وہاں سے۔ اب ہماری فوج انڈیا پر نہ ہو سرحد پر تو ہمارا ملک محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہم تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ انہیں اور زیادہ طاقتور کرے۔ یہ ایٹمی قوت کے بھی خلاف، یہ وہی تھے جنہوں نے کہا ایٹم مت بناؤ، تو آج ہم زندہ رہتے اس طرح انڈیا کے مقابلے میں۔ تو بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے، ہم مسلمان ہیں، ہم ان کے بھی خیر خواہ ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت دے،
اور اگر بدبخت ازلی ہیں تو میں تو اب یہ کہتا ہوں اللہ یہ کورونا ان کی طرف کر دیں مسلمان.